اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ النبأ آیت نمبر 62 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مضطر انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے، بے قرار انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے، پریشان انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس سے اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ان کاموں میں شریک ہے۔ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کافر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا میں نے انکار کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر دیا، میں آپ کے ڈر سے بھاگ نکلا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل کرا دیں گے۔ سمندر کے کنارے پہنچا، دریا کے کنارے پہنچا تو ایک کشتی پر سوار ہوا، دوسرے لوگ بھی اس میں سوار تھے۔ کچھ وقت چل کر کشتی جو ہے سمندر کے موجوں میں گر گئی، تو جتنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اب ایک اللہ کو پکارو، اس مصیبت میں صرف تمہیں اللہ ہی جو ہے اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے۔ ہمارے تمام بت، وہ بتوں کے آستانے، وہ نیک انسانوں کے آستانے، وہ نیک انسانوں کے مجسمے، انبیاء کے مجسمے ہم نے جو بنا کر رکھے ہوئے ہیں، اولیاء کے مجسمے جو ہم نے بنا کر رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے آستانے جو بنا کر رکھے ہوئے ہیں، آج ہمیں وہ اس مصیبت سے نہیں بچا سکتے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر سمندر کے اندر اللہ کی ذات ہمیں بچانے والی ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا، تو خشکی کے اندر بھی وہی بچانے والا ہے۔ ہم تو خواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی تو پھر یہی دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کرو، ایک اللہ کی اطاعت کرو، ایک اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرو، اسی کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرو۔ دل میں وہ عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے بحفاظت جو ہے خشکی پر پہنچا دیا تو میں سیدھا جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان اسلام قبول کروں۔ اللہ نے بچا لیا۔ حضرت اکرمہ بن جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے، ان کی بیوی جو ہے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو عورتیں ہیں۔ اکرمہ جو ہے آپ کے ڈر سے بھاگ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، اکرمہ کو کہو آ جائے، تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ادھر اکرمہ جو ہے اپنے دل میں مسلمان ہو چکا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قرار انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ان کاموں میں شریک ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ہی پرستش، اپنی ہی بندگی و غلامی، اپنی ہی اطاعت، اپنی ہی حاکمیت کو ماننے اور اپنی ہی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔